نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته السراء الشكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء الصبر فكان خيرا له. رواه مسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی، کبریائی، ساری تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشفق، مربی، پالنہار ہے. بعدہ درود و سلام و انبیاء کرام پر، خصوصی طور پر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، ہر ایک انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر دو چیزیں پیدا کر لے، ایک شکر اور دوسرا صبر، اور ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے اپنے ایمان کو مکمل کر لیں. یعنی ایسے انسان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملے، خوشی لاحق ہو، تو اس پر اسے چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، تکبر، غرور اپنے دل کے اندر پیدا نہ کریں، گھمنڈ کا اظہار نہ کریں. اسی طریقے سے جب اس انسان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے، تو اسے چاہیے کہ اس پر وہ صبر کرے، واویلا نہ مچائے، بے چینی کا لوگوں کے سامنے اظہار نہ کریں. اور یہ دونوں چیزیں ایک مومن انسان کے اندر ہی پیدا ہوتی ہیں. یعنی وہ انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل ایمان رکھتا ہو، جو اللہ کا نیک بندہ ہو، اسی انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جب اللہ کی نعمت ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اور جب اسے پریشانی لاحق ہوتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے. صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، کہ مومن کا معاملہ بہت ہی عجیب ہے، مومن کا معاملہ بہت ہی عجیب ہے. ولیس ذلک لاحد الا للمؤمن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ معاملہ صرف اور صرف مومن ہی کے ساتھ ہوتا ہے. ولیس ذلک لاحد الا للمؤمن، مومن کے علاوہ یہ دونوں چیزیں نہیں پا سکتا ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ السَّرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ.
کہ مومن انسان جب اسے کوئی خوشی لاحق ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت اسے دے دیتا ہے تو اس پر وہ شکر ادا کرتا ہے۔ وَإِنَّ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کی تقدیر پر وہ راضی ہو کر کے اس پر وہ صبر کرتا ہے، واویلا نہیں مچاتا ہے، لوگوں کے سامنے بے چینی کا اظہار کر کے وہ لوگوں کے سامنے بے چینی کا اظہار نہیں کرتا ہے۔ ہر ایک انسان کو چاہیے کہ یہ دونوں چیزیں اپنے دل کے اندر پیدا کر لے۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے تو سمجھ لو کہ وہ انسان دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور یہ چیزیں صرف اور صرف مومن انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ دونوں چیزیں ہمارے دل کے اندر پائی جاتی ہیں، ہمارے اندر پائی جاتی ہیں کہ نہیں۔ اگر نہیں پائی جاتی ہیں تو ہمیں ان دونوں چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ہم آپ کے سامنے صبر کے موضوع پر بیان کریں گے۔ صبر کے معنی ہوتے ہیں برداشت کرنا، بے چینی کا اظہار نہ کرنا، زبان پر کبھی حرف شکایت نہ لانا، اور صبر دنیا کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث وہ بیان کرتے ہیں کہ صبر سے بہترین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر سے بہترین کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو دیا ہی نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انصار میں سے کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، مال کا مطالبہ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال دے دیا، پھر مطالبہ کیا، پھر مال دے دیا، پھر مطالبہ کیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں اسے اپنے لیے ذخیرہ نہ کرتا بلکہ تم لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیتا، اور یاد رکھو جو شخص مانگنے سے بچے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مانگنے سے بچا لے گا، جو شخص مانگنے سے بچے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مانگنے سے بچا لے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا أُوتِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بندے کو صبر سے زیادہ بہترین کوئی چیز عطا ہی نہیں کیا ہے۔ معلوم یہ چلا کہ صبر دنیا کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر بہت ساری جگہوں پر صبر کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر 90 سے زائد مقامات پر لوگوں کو صبر پر ابھارا ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کو نماز کے ساتھ جوڑا ہے، فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ذریعے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کو نماز کے ساتھ جوڑ دیا، یعنی معلوم یہ چلا کہ جتنا امپورٹنٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ نماز ہے اتنی ہی زیادہ اہمیت کا حامل یہ صبر بھی ہے۔ اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے والوں سے معیت کا اظہار کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر صبر کرنے والوں سے محبت کا اظہار کیا ہے، واللہ یحب الصابرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ لوگ جو دنیا کے اندر صبر کرتے ہیں قیامت کے دن ہم ان کے اعمال کو ضائع و برباد نہیں ہونے دیں گے، ان کے اعمال کو ہم برباد نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں صبر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اجر قیامت کے دن ضائع و برباد نہ کرے گا۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے والوں سے بغیر حساب کے اجر کا وعدہ کر رکھا ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے والوں سے بغیر حساب کے اجر کا وعدہ کر رکھا ہے۔
ان تمام آیت کریمہ کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صبر کو لازم پکڑ لیں. ہمارے اوپر کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی تکلیف آئے، ہمیں صبر کرنا چاہیے، ہمیں بے چینی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے سامنے انبیاء کرام کی سیرت کو بھی رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دھرتی پر بسنے والے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب تھے، انبیاء کو سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر آزمایا ہے. آزمائشیں اگر یہ بری ہوتی، آزمائشیں اگر یہ خراب ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو نہیں آزماتا. اس دھرتی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو سب سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کیا، اور یہ انبیاء کرام صبر و تحمل کا پہاڑ بن کر کے ان آزمائشوں کے سامنے کھڑے ہوئے. ہمیں انبیاء کرام کی سیرت کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے. ہمارے اوپر کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انبیاء کو سب سے زیادہ آزمایا. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشد الناس بلاء الانبیاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں میں سب سے زیادہ انبیاء کو آزمایا. ثم الامثل فالامثل، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جو کمتر تھے، ایمان میں جو ان سے کمتر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آزمایا. یعنی رب کے نزدیک سب سے محبوب انبیاء تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو سب سے زیادہ آزمایا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک صحابہ سب سے زیادہ محبوب تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو سب سے زیادہ آزمایا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یبتلی الرجل علی حسب دینہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ان کے ایمان کے مطابق آزماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ان کے دین کے مطابق آزماتا ہے. یعنی جس انسان کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، سب سے زیادہ طاقتور ایمان ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو سب سے زیادہ آزماتا ہے. اور وہ انسان جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جس کا ایمان کمتر ہوتا ہے، رب کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہیں آزماتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں وہ انسان دین کو چھوڑ کر کے کفر کا راستہ نہ اختیار کر لے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو آزمایا، کیونکہ اللہ کو یہ معلوم تھا کہ یہ انبیاء چھوڑ کر کے، دین کو چھوڑ کر کے دوسرا راستہ نہیں اختیار کریں گے. صحابہ کو معلوم تھا کہ یہ دین کو چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اختیار کرنے والے نہیں ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو سب سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کیا. آج ہم ہیں، ہمارے اوپر جب آزمائشیں آتی ہیں، ایک انسان سماج اور معاشرے کے اندر رہنے والا انسان جو نماز ادا کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے، اس کے اوپر جب کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ اپنی زبان سے یہ ادا کرتا ہے کہ ہم تو اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، ہم تو گناہوں سے بچتے ہیں، اور فلاں انسان جو نماز نہیں ادا کرتا ہے، وہ گناہوں سے نہیں بچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہیں آزماتا ہے. ہم اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، ہم گناہوں سے بچتے بھی ہیں، لیکن اللہ ہمیں ہی آزما رہا ہے. یہ غلط بات ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کا ایمان رب کے نزدیک جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اتنا ہی زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے. انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا زیادہ آزمایا. حضرت ایوب علیہ السلام کو لے لو، ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا آزمایا. حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مبتلا کیا، اور تقریباً 12 یا 13 سال تک وہ بیماری میں مبتلا رہے. ایک خطرناک بیماری جو ان کے جسم پر کیڑے پڑ گئے تھے. سارے رشتہ داروں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، صرف ان کی ایک بیوی تھی جو ان کا ساتھ دے رہی تھی. حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنے لمبے عرصے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا، بیماری میں مبتلا کیا. کبھی انہوں نے اپنے زبان پر شکایت نہیں کی کہ اے اللہ یہ بیماری کو دور کر دے، یہ بیماری کو ہٹا دے، بلکہ جب بھی دعا کرتے تھے تو کہتے تھے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے، اے اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے، اور تو رحم کرنے والا ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو لوگوں کو رحم کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا. انہوں نے زبان پر کبھی ہر پہ شکایت نہ لائے، صبر سے کام لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے لو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جگری دوست تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب دیا تھا.
پوری زندگی ان کی ابتلا آزمائش میں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زندگی انہیں آزمایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر آنکھیں کھولتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر آنکھیں کھولتے ہیں، اپنے آپ کو بت خانے میں پاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میرا باپ بتوں کی پرستش کرتا ہے، بتوں کو تراش کر کے لوگوں کے درمیان فروخت کرتا ہے اور بتوں کی عبادت کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی کہ بت خانے میں توحید کا پرچم لہرانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بھی منع کیا، یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابو جان ان بتوں کی عبادت مت کریے، ان بتوں کی پرستش مت کریے۔ باپ نے کہا میرے بیٹے اگر تو اسی چیز کی دعوت دیتا رہا تو میں پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بڑی آزمائش تھی کہ انہوں نے اللہ کے خاطر اپنے باپ کو، اپنے شہر کو چھوڑ کر کے دوسرے شہر کی طرف چل دیے۔ ایک اور آزمائش، نمرود کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، بہت بڑی آزمائش تھی، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، تنے تنہا تھے، کوئی ان کا سہارا نہیں تھا۔ وہاں بھی جا کر کے انہوں نے نمرود کے سامنے نمرود کو جواب دیا، آگ میں بھی ڈالا گیا، دین کے خاطر انہیں آگ میں بھی ڈالا گیا، اس پر بھی صبر کیے۔ ان کی شادی ہوتی ہے، بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ بڑھاپے کا سہارا دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی شکل میں ایک بچہ دیا جو بڑھاپے کا سہارا بننے والے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں ایک بیٹا عطا کیا، ابھی چھوٹے سے بچے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کڑا امتحان لینے جا رہا ہے۔ اے ابراہیم، جس بیٹے کو تو نے منت و سماجت سے مانگا تھا، جس بیٹے کے لیے تو نے بہت ہی دعا کی تھی، جس بیٹے کو بڑھاپے کا سہارا مانا تھا، ابراہیم اسی بیٹے کو لے جاؤ، اور وہ بیوی جو تمہارا ساتھ دے رہی تھی، تمہارا ساتھ دے رہی تھی، اس بیوی کو لو اور اس بیٹے کو لو، جاؤ بے آب و گیا میدان میں چھوڑ کر چلے آؤ۔ کتنی بڑی آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو لیا اور اپنے بیوی کو لیا، اللہ کے حکم کے خاطر وہ جا کر کے بے آب و گیا میدان میں چھوڑ کر کے چلے آئے۔ انہوں نے کبھی اللہ سے یہ نہیں کہا اللہ اتنی بڑی آزمائش کیوں لے رہا ہے، ایک اور کڑا امتحان لینے جا رہا ہے جو دنیا کا کوئی باپ بھی وہ امتحان میں پاس نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سب سے کڑا امتحان لینے جا رہا ہے، اے ابراہیم اس بچے کو، جس بچے کو تو نے بڑھاپے کا سہارا مانا ہے، جاؤ اس بیٹے کے گلے پر چھری رکھ کر کے چلے آؤ، انہیں ذبح کر کے چلے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اللہ اتنی بڑی آزمائش کیوں لے رہا ہے، بلکہ اللہ کے حکم کے خاطر وہ مینا پہاڑی پر چل دیے۔ وہاں جا کر کے وہ آواز لگاتے ہیں، قرآن حکیم نے نقشہ کھینچا ہے، یا ابت افعل یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مینا پہاڑی پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بیٹے ادھر آؤ۔ حضرت اسماعیل دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے ابو جان کیا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں میرے ابو جان جو رب نے حکم دیا ہے اس کی فرما برداری کریے اور عنقریب آپ ہمیں صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو لے کر کے اپنے بیٹے کے گلے پر پھیر دی۔ کتنا کڑا امتحان تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے زبان پر حرف شکایت نہیں لائے، اسی لیے رب نے قرآن کے اندر کہا تھا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ میرے ابراہیم کو دیکھو، جب میں نے انہیں آزمایا، جب میں نے کہا مطیع و فرما بردار ہو جا، ابراہیم علیہ السلام رب کے لیے مطیع و فرما بردار ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو سب سے کڑا امتحان لیا، انبیاء کو سب سے زیادہ آزمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو سب سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کیا، اور انبیاء کرام نے ان آزمائشوں کے سامنے صبر و تحمل کا پہاڑ بن کر کے کھڑے ہوئے۔ یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہمارے اوپر آزمائشیں آئیں تو ہم صبر کریں، واویلا نہ مچائیں، اور یہ صبر دنیا اور آخرت دونوں جہان میں فائدہ پہنچانے والی ہے۔ دنیا میں بھی فائدہ ملے گی اور آخرت میں بھی اس کا اجر ہمیں ضرور ملے گا۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے خوف میں مبتلا کر کے، بھوک میں مبتلا کر کے، مال میں کمی کر کے، لوگوں کی جانیں لے کر کے آزمائیں گے، پھلوں میں کمی کر کے ہم آزمائیں گے، اور اے نبی صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مصیبت میں یہ کہتے ہیں اللہ ہمیں آپ کی طرف لوٹنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، مصیبت میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، رب کی نوازشیں نازل ہوتی ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ یہ آیت کریمہ اس وقت کی حالات پر نظر دوڑائیے آیت کریمہ کو لے کر کے کہ لاک ڈاؤن کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت کریمہ کے اندر کہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے سے، لاک ڈاؤن کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خوف کے ذریعے سے آزمایا، پورا ماحول دہشت میں تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم بھوک کے ذریعے سے آزمائیں گے۔ نہ جانے کتنے ایسے لوگ تھے جو بھوک میں مبتلا تھے، بھوکمری کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو، اپنے جان کو قربان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم مال میں کمی کر کے آزمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال میں کمی کر کے اس لاک ڈاؤن میں آزمایا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، لوگوں کی جانیں لے کر کے ہم آزمائیں گے۔ نہ جانے کتنے قریبی رشتہ دار ایسے ہیں جنہوں نے اس بیماری میں انہوں نے اپنی جان دے دی۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں میں کمی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے بھی آزمایا۔ تو یہ طرح طرح کی آزمائشیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے لے گا، اور جو بندہ ان مصیبتوں میں، ان پریشانیوں میں یہ دعا کرے گا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشیں ایسے انسان پر نازل ہوگی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کی بیویوں میں سے ایک بیوی تھی، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ما من مسلم تصیبہ مصیبت فیقول ما امرہ اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کی بیویوں میں سے ایک بیوی تھی، وہ کہتی ہیں کہ جب بھی مسلمان کے اوپر کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ میری مصیبت میں مجھے اجر دے دینا اور اس سے بہتر چیز عطا کر دینا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس سے بہتر چیز عطا کر دیتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر جو مہاجر صحابہ میں سے تھے، ابو سلمہ، میرے شوہر انتقال کر گئے، میرے شوہر اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے، جو سچے مسلمان تھے، جب یہ انتقال کر گئے تو میں نے سوچا کہ ایسا انسان مجھے نہیں مل سکتا، میں نے یہ سوچا کہ ایسا شوہر مجھے نہیں مل سکتا، لیکن جب اللہ کے حکم کے مطابق میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور مصیبت میں صبر سے کام لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ تو اس سے بہتر چیز عطا کر۔ حضرت ام سلمہ کا بیان ہے کہ میں اس وقت دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، میں یہ سوچ رہی تھی کہ میرے اس شوہر کی طرح کوئی شوہر مل ہی نہیں سکتا، لیکن جب میں نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا شوہر بنا دیا، جو اس کائنات کے اندر اس دھرتی کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں۔ تو مصیبت میں ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ جو چیز ہم سے چھن گئی ہے، جو مصیبت آئی ہے، وہ مصیبت ختم ہو جائے اور اس سے بہتر چیز عطا کر۔ اسی طرح اپنوں کی جدائی پر ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ قریبی رشتہ دار انتقال کر جائے، باپ انتقال کر جائے، ماں انتقال کر جائے، بیٹا انتقال کر جائے، اس پر بھی ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو نبی کی بیٹی تھی ان کا ایک بچہ تھا جو مرض الموت میں مبتلا تھا. حضرت زینب نے ایک قاصد کے ذریعے سے اپنے باپ کی طرف بھیجا اور کہا میرے باپ کو میرے پاس بلا کر کے لے آؤ. وہ قاصد جاتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وہ قاصد جاتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ میری بیٹی کو سلام کہہ دینا اور یہ کہہ دینا یہ امانت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امانت کو لے لیا ہے, اس امانت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لیا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجْلٍ مُّسَمًّى, اور ہر چیز کے موت کا وقت قریب ہے. جاؤ میری بیٹی سے کہہ دو کہ وہ صبر کرے اور اللہ سے اجر کی امید رکھے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر قاصد کو بھیجا اور کہا جاؤ قسم دلا کر کے میرے باپ کو میرے پاس بلا کر کے لاؤ. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اپنی بیٹی کے پاس آتے ہیں. نبی اپنے بیٹی کے پاس آتے ہیں, اپنے نواسے کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور جیسے ہی ہاتھ میں لیتے ہیں وہ نواسا دم توڑ دیتا ہے, یعنی اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے جب اپنے نواسے کو دیکھا تو رونے لگے. صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ وہ رحمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نرم دل انسان کے دل کے اندر پیدا کر دیا ہے, اور جب بندہ کسی کے اوپر رحم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اوپر رحم کرتا ہے. یہ حدیث اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ نبی نے اپنی بیٹی کو نصیحت کی میری بیٹی تیرا بیٹا جو چھوڑ کر کے دنیا کو جا رہا اس پر تم صبر کرو اور اجر کی امید رکھو. یہ پوری امت مسلمہ کے لیے پیغام ہے, امت محمدیہ کے لیے پیغام ہے کہ جب قریبی رشتہ دار انتقال کر جائے تو واویلا نہیں مچانا چاہیے, اس پر ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے, اجر کی امید رکھنی چاہیے. لیکن افسوس کا مقام ہے ہمارے سماج اور معاشرے میں رہنے والی ہماری مائیں اور بہنیں واویلا مچاتی ہیں, نوحہ اور ماتم کی طرح وہ روتی ہوئی نظر آتی ہیں. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں سے منع کیا تھا, لیسا منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ, کہ وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے, وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے. لیسا منا من لطم الخدود, جو گریبانوں کو چاک کرے, گالوں پر تماچا لگائے اور جاہلیت کی پکار لگائے, وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے. اسی طرح جب کسی انسان کا قریبی رشتہ دار انتقال کر جاتا ہے اور اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر ایک شکرانے کا گھر بنا دیتا ہے. سنن ترمذی کی روایت ہے, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب کسی کا بیٹا انتقال کر جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے سے سوال کرتا ہے, جو فرشتہ آ کر کے بندے کے روح کو قبض کرتا ہے اس فرشتے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرتا ہے اے فرشتے بتلاؤ تو نے میرے بندے کے بیٹے کے روح کو قبض کر لیا. فرشتے کہتے ہیں ہاں اے اللہ میں نے اس کی روح کو قبض کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے کے جگر کے گوشے کے روح کو تو نے قبض کر لیا. فرشتہ کہتا ہاں اے اللہ میں نے اس کے روح کو قبض کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے فرشتے بتلاؤ جب تم نے میرے بندے کے بیٹے کے روح کو قبض کیا تھا اس وقت وہ بندہ کیا کہہ رہا تھا. فرشتہ کہتا ہے اس وقت تیرا بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میرے فرشتوں اس کے لیے ایک گھر جنت کے اندر بنا دو, اس کا نام شکرانے کا گھر رکھ دو. تو اپنوں کی جدائی پر ہمیں صبر کرنا چاہیے. صبر یہ جنت ہمیں دلائے گی, صبر یہ ہمیں جنت دلائے گی. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے, صحیح بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے. حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کہتے ہیں جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے. وہ کہتے ہیں کہ ایک کالی کلوٹی عورت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا میں تمہیں جنتی عورت کے بارے میں نہ بتلا دوں؟ انہوں نے کہا ہاں.
ہمیں جنتی عورت کے بارے میں بتلاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ کالی عورت جو ہے یہ وہ عورت ہے جو ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی۔ اس کو ایک بیماری تھی جو مرگی کی بیماری تھی۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا اللہ کے رسول مجھے ایک بیماری ہے جو مرگی کی بیماری ہے، یہ بیماری جب آتی ہے تو میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان شئت صبرت ولک الجنہ، اے فلاں عورت اگر تو صبر کرے گی تو تیرے لیے جنت ہے۔ اگر تو یہ چاہتی ہے کہ تیری بیماری ختم ہو جائے تو میں اللہ سے دعا کروں گا تیری بیماری ختم ہو جائے۔ اس عورت نے سوچا کہ صبر پر اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے، اور جبکہ دعا کرنے پر جو بیماری ختم ہو جائے گی اس پر جنت ملنے والی نہیں ہے۔ اس عورت نے کہا اللہ کے رسول میں صبر کروں گا، میں صبر ہی کروں گا، لیکن میرے لیے یہ دعا کر دیجئے کہ جب بھی یہ بیماری آئے تو میں بے پردہ نہ ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت دی ہے۔ اسی طرح مصیبت اور پریشانی جب لاحق ہو، تکلیف جب لاحق ہو تو پہلے ہی ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ لوگوں کے درمیان بے چینی کا اظہار کر دیں، لوگوں کے درمیان تکلیف کا اظہار کر دیں، اس کے بعد جب دیکھیں کہ وہ چیز ملنے والی نہیں ہے تب جا کر کے آخر میں ہم صبر کریں کہ صبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا، تب جا کر کے صبر کریں، وہ صبر نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے، جہاں دیکھا ایک عورت جس کا بیٹا انتقال کر گیا تھا، وہ اپنے بیٹی کی جدائی کی وجہ سے وہ قبر کے کنارے بیٹھ کر کے زار و قطار رو رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے پاس جاتے ہیں، اور کہتے ہیں اتق اللہ واصبری، کہ اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ وہ عورت نے دیکھا نہیں کہ کس نے کہا ہے، چنانچہ اس نے کہا کہ ہٹ جاؤ دور ہو جاؤ۔ اگر یہ مصیبت آپ کے اوپر آئی ہوتی تو آپ کو پتہ چلتا۔ اتنا کہنا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ کسی نے اس عورت سے کہا کہ تمہارے پاس جو شخص آ کر کے اللہ سے ڈرنے کی تلقین کی ہے اور صبر کرنے کی تلقین کی ہے وہ کوئی شخصیت دوسری شخصیت نہیں ہے بلکہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ عورت بھاگی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ کے رسول مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ تھے، مجھے معاف کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصبر عند صدمۃ الاولی، کہ صبر صدمے کے پہلے ہی ہے، یعنی جیسے ہی کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت آئے، فوراً ہی ہمیں اس پر صبر کرنا ہے، نہ کہ ہم لوگوں کے درمیان واویلا مچا لیں، اس کے بعد جب دیکھیں کہ وہ چیز ہمیں ملنی نہیں ہے تب جا کر کے صبر کریں۔ یہ صبر نہیں ہے۔ مصیبت اور پریشانی، تکلیف اور بے چینی جب ہمارے اوپر آئے تبھی جا کر کے فوراً ہی ہم صبر کریں، اور یہ آزمائشیں ہمارے لیے بری نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے مومن کو آزماتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ مومن بندہ زمین پر اس حالت میں چلتا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر صبر سے کام لیں۔ جب کوئی نعمت ہمیں ملے تو اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اگر ہم شکر ادا کریں گے، کوئی خوشی لاحق ہوگی تو اللہ اور زیادہ اس چیز میں اضافہ کرے گا، اور اگر مصیبت اور پریشانی آتی ہے صبر سے کام لیتے ہیں تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر چیز عطا کرے گا، اجر و ثواب بھی دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بار الہ تمام مسلمانوں کو صبر کرنے کی توفیق دے، اور جب کوئی نعمت ملے تو اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔